سے لے کر آج تک جب بھی وفاق میں یا تو پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے یا صوبے میں اگر ان کی حکومت رہی ہے اور یہ انیومریشن کا کام گھروں کی اور افراد کی گنتی کا کام صوبائی حکومت کے ذریعے سے ہوگا تو پھر یہی ہوگا جو 1998 میں ہوا، جو 1972 میں ہوا، 2017 میں ہوا اور اب 2023 میں ہو رہا ہے۔ ہم نے مردم شماری کے آغاز 20 فروری 2023 کو یہ 7واں قومی سینسس یا مردم شماری کا کام شروع ہوا۔ ہم نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں جو سب سے بڑا خدشہ ہے کہ اگر یہ گنتی سینسس کمیشن، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس یا وفاقی حکومت نہیں کر رہی، وہ صرف اوپر سے مانیٹر کر رہی ہے اور فیلڈ میں یا گراؤنڈ میں صوبائی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے مختلف وزارتوں محکموں کے ملازمین، ڈسٹرکٹ کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، فوکل پرسنز اور انیومریٹرز اگر وہ یہ کام کریں گے تو پھر یہ مردم شماری کبھی بھی درست مردم شماری نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہم نے اس وقت بھی اس عمل کو مسترد کیا اور آج 15 مئی کو جب یہ ختم ہو گئی ہے مردم شماری اور تقریباً فائنل اعداد و شمار ڈیجیٹل ڈیٹا کے ذریعے سامنے آ گئے ہیں تو اس مردم شماری کے نتائج کو ہم مسترد کرتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ایک تقابلی جائزہ مصطفیٰ کمال بھائی نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہمارے ہاں بلاکس بھی کم بنے کراچی اور حیدرآباد میں، ان بلاکس میں ہمارے گھروں کی تعداد بھی کم رکھی گئی، کم گنی گئی، پھر ان گھروں میں ہمارے افراد کی آبادی بھی کم گنی گئی اور سارا تقابلی جائزہ جو اندرون سندھ کے شہروں کا ہے، ڈویژن کا ہے اور کراچی ڈویژن کا اور حیدرآباد ڈسٹرکٹ کا، یہ سارا تقابلی جائزہ مصطفیٰ کمال بھائی نے اعداد و شمار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس میں میرا صرف آپ کے سامنے یہ کہنا ہے کہ اگر یہ مردم شماری کی مانیٹرنگ، اس کی ویریفیکیشن، اس کی تصدیق اگر وفاقی حکومت نے اپنی تمام ٹیموں کے ذریعے وقت کی پابندی سے بالا تر ہو کر نہیں کی اور کوئی ریزنیبل اعداد و شمار جو قابل قبول ہوں عوام کے لیے، کراچی اور حیدرآباد کے شہریوں کے لیے، تو میرے خیال میں آج تو کم از کم جو صورتحال ہے جو 1,90,00,000 کی کراچی کی، میں اگر آپ اجازت دیں تو اس کی اچھا جی، تو ہمارا بنیادی مسئلہ صوبائی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کا غیر منصفانہ اور ایک متعصبانہ سلوک، پالیسیاں، رویہ جو سندھ کے شہروں اور شہروں میں رہنے والوں کے خلاف ایک تسلسل کے ساتھ رہا ہے۔ مردم شماری میں بھی اگر آپریشنلی یعنی گراؤنڈ پہ اور فیلڈ پہ ان کے شمار کنندگان، ڈی سی اور اے سی صاحبان اور فوکل پرسن کے زیر تحت اگر یہ گنتی کریں گے گھروں کا شمار، افراد کا شمار، تو پھر ظاہر ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے پاس کیا
ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے وہ یہ جواب دے سکے ہمیں. تو ہم 1,90,00,000 کی جو آبادی اب تک ظاہر کی گئی ہے 15 مئی تک ہم اسے مسترد کرتے ہیں. حیدرآباد کی جو آبادی شو کی گئی ہے 15 مئی تک ہم اس مردم شماری کو، اس کے عمل کو مسترد کرتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، سینسس کمیشن اور وفاقی حکومت پر ہمارا بہت بڑا سوال ہے کہ ہماری بار بار کی نشاندہی، خدشات اور جو ہمارے تحفظات تھے جو کہ ان کے ڈیجیٹل ڈیٹا کے ذریعے ثابت ہوئے اور انہوں نے خود ڈیٹیکٹ کیا 32,000 عمارتوں کو، 4,000 کچی آبادیوں کو، 200 سوسائٹیوں کو گلزار ہجری میں، اس کے بعد گلشن معمار میں، اس کے بعد ہاکس بے میں، اس کے بعد پہاڑی علاقے جو کراچی کے تھے وہ نہیں گنے گئے. تو آج کیا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، وفاقی حکومت اور سینسس کمیشن کیا یہ ہمیں بتانا مناسب سمجھے گا کہ اب صوبائی حکومت کے انیمیریٹرز اور ڈی سی صاحبان، اے سیز نے، اسسٹنٹ کمشنر نے وہ گنتی پوری کر دی؟